وہ تو اپنے خشوع و خضوع کے اندر منعقد چادر بھی لینا گوارا نہ کرے کہ میری توجہ میں رب سے نہ ہٹ جائے. یہ ظالم لکھتا ہے کہ کائنات کا امام نماز پڑھتا رہا، سامنے کتیا اور گدی کھیلتی رہی اور ان دونوں کی شرمگاہ پر نظر بھی تھی. یہ سوا 488 ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے. 2 درس اس قوم کو کہ جناب اگر گستاخ رسول بننا ہے، کائنات کے امام کا دشمن بننا ہے، تو پھر تجلیات صفدری پڑھیے، اسی پہ عمل پیرا ہو جائیے. ہاں اگر محب رسول پڑھنا ہے پھر یہ نہ سمجھیے یہ تجلیات ہے، پھر سمجھو یہ رسلیات ہے جس کے اندر ذیل چیزوں میں ایسی بھری ہے جو مومن کے ایمان کا ستیہ ناش کر دیں. تمہاری زبانیں اتنی بے لگام، کائنات کے خالق و مالک کو نہ چھوڑیں. تمہاری زبانیں کھلے، کائنات کے ایمان کی عزت کو تار تار کرنے کو اتر آئے. تمہارے بڑوں کی زبانیں کھلے، اصحاب محمد پہ تنقید چلے. یارو ہمیں کہتے ہیں ہمارے علماء کے خلاف زبانیں بند کر دو. رب کعبہ کی قسم ہے جو زبان میرے رب پہ تنقید کرے گی، جو زبان کائنات کے ایمان کے اوپر کیچڑ اچھالے گی، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلے گی، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک اس کا نام بند نہیں کر دیں گے اہل حدیث کا بچہ بچہ اس وقت تک انتقام لیتا ہے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، ناظر اسلام زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد. ہمیں کہتے ہیں وہ زبانیں بند کر لو. جاؤ پہلے اپنے اکابرین کی زبانوں کو بند کرو. ترکت رشید ہے کائنات میں کے زبان بتا دوں کہ یارو ہم پہ تو الزام زبانوں کو بند کر لو. میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، یارو جو رب کائنات کے رب کو معاف نہ کرے وہ قابل معافی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ترکت رشید ہے. لکھنے والا مولوی عاشق لائی میرٹھی ہے اور سوانح حیات ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کی. چھاپنے والے ادارہ اسلامیہ انارکلی لاہور والے ہیں. وہ لکھتا ہے کہتے جناب حافظ زامن صاحب تو توحید ہی میں غرق تھے. جو توحید میں غرق سر کا پاؤں توحید کے اندر ہے. ذرا ان کی توحید کا بھی ایک نمونہ دیکھتے جائیے. وہ مولوی زامن توحیدی پھر اس کی توحید کا واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب سہارنپور کے اندر کچھ رنڈیاں ان کی مرید تھی جی اب پیسے بدل فروشی کر کے پیسے کما دیا. شریف آدمی کا کام کی پہ لوگ جانا. سہارنپور کے اندر کچھ رنڈیاں ان کی مرید تھی. حضرت ہر سال ان کے پاس جایا کرتے تھے، جاتے کرتے تھے. اگر اس کو معزز آدمی ہو تو کبھی بادشاہی مسجد کے ساتھ جو محترمہ کو جانا پڑا کرے گا. وہ کتنا شریف اور پاکیزہ ہوگا جو رنڈیوں کے پاس جایا کرتا تھا. پھر ذرا اس کا انداز دیدار بھی دیکھیے. جب گئے تو دیکھا کہ ایک رنڈی سامنے نہیں آئی. پوچھا بھائی وہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ کہا حضرت وہ کہتی روسیا ہوں، آپ کے سامنے پریشر آتی ہے، کبھی اس کو بلاؤ. اسرار کیا، وہ آگے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں آئی؟